بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تسہیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا آج 8واں چیپٹر کتاب الصلاح کا آغاز ہے۔ اس پہلے سیشن میں ہم بات کریں گے نماز کی فضیلت، دین کا ستون، روشن چہرہ، نمازیوں کا مرتبہ، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، قبولیت نماز کی علامت، نماز چوری سے روک دے گی، نماز کا دعا یا بدعا کرنا، بڑا چور، رکوع و سجدہ صحیح نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف کامل چیزوں کو قبول کرتا ہے، افضل ترین عمل اور ایک اشکال کا جواب۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیشن آن کتاب الصلاح۔ نماز کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز سے زیادہ پیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ان کے پڑھنے کا ثواب اور ان کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو اچھی طرح وضو کر کے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ بخش دے گا اور جنت عطا کر دے گا۔ دین کا ستون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، لہٰذا جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ روشن چہرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ گچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ نمازیوں کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازیوں کا حشر قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ان جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کافروں کے برابر سمجھا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے۔ سوچیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز بے حیائی اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز باقاعدہ پڑھنے سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ نمازی تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اگرچہ اور بھی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، مگر نماز کو اس میں خاص دخل ہے، اور نماز اس حوالے سے اعلیٰ درجہ کی تاثیر رکھتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق عمدہ طریقے سے ادا کی جائے۔ نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت ہو، ظاہر اور باطن سکون و عاجزی سے بھرا ہوا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جس درجہ نماز کو کامل ادا کرے گا اسی درجہ کی برکت حاصل ہوگی۔ کوئی عبادت نماز سے زیادہ حق تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عبادت جو تمام گناہوں سے روک دے اور دوزخ سے نجات دلا دے، اس کو نہایت اہتمام سے ادا کرے اور کبھی قضا نہ کرے۔ قبولیت نماز کی علامت۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایسی نماز پڑھی کہ نماز نے اس نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہوں کی باتوں سے نہ روکا، تو وہ شخص اس نماز کے سبب اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ یعنی اس کو نماز کے سبب قرب خداوندی اور ثواب میسر نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھے گی، اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ اس نے ایسی پیاری عبادت کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا۔
پس معلوم ہوا کہ نماز قبول ہونے کی کسوٹی اور پہچان یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے سبب گناہوں سے باز رہے، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک اس نمازی کی نماز مقبول نہیں ہوتی اور اس کو ثواب نہیں ملتا، اگرچہ بعض صورتوں میں فرض ذمے سے اتر جاتا ہے اور کچھ ثواب بھی مل جاتا ہے، جو نماز کی تابع داری نہ کرے۔ اور نماز کی تابع داری کی پہچان یا اس کا اثر یہ ہے کہ نماز نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے روک دے گی۔ نماز چوری سے روک دے گی۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، یعنی شب بیداری اور عبادت گزار ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عنقریب نماز اس کو اس کام سے روک دے گی جو آپ بتا رہے ہیں، یعنی چوری کرنا چھوڑ دے گا اور گناہ سے باز آ جائے گا۔ نماز کا دعا یا بدعا کرنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے نماز کا رکوع کرتا ہے اور خوب اچھی طرح نماز کا سجدہ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز میں قرآن پڑھتا ہے، یعنی رکوع سجدہ قرأت اچھی طرح ادا کرتا ہے، تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی، یعنی میرا حق ادا کیا، مجھے ضائع نہیں کیا۔ پھر وہ نماز آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس میں چمک اور روشنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اندر پہنچ جائے اور مقبول ہو جائے۔ اور اگر آدمی اچھی طرح وضو نہیں کرتا اور رکوع سجدہ قرأت اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز کہتی ہے، خدا تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس پر اندھیرا ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں نہ پہنچے اور مقبول نہ ہو۔ پھر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی اور اس کا ثواب نہیں ملتا۔ بڑا چور۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوروں میں بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح اپنی نماز چراتا ہے؟ فرمایا، پوری طرح اس کا رکوع اور سجدہ ادا نہیں کرتا، اور بخیلوں میں بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ غرض یہ ہے کہ نماز جیسی آسان اور بہترین عبادت کا حق ادا نہ کرنا بڑی چوری ہے، جس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ مسلمانوں کو غیرت کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ایسا برا خطاب کیا گیا۔ رکوع و سجدہ صحیح نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنا حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جو نماز میں رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صرف کامل چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کی ملکیت میں یہ ستون ہوتا تو وہ اس بات کو برا سمجھتا کہ اس ستون کو خراب کر دیا جائے، تو تم میں سے کوئی ایسا کام کیوں کرتا ہے جس سے اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے؟ پس تم باقاعدہ پابندی کے ساتھ اچھی طرح نماز ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف کامل چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی ناقص عبادتیں مقبول نہیں ہوتی۔
افضل ترین عمل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز۔ اس نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، نماز۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، نماز۔ یہ ارشاد 3 بار فرمایا۔ اس قدر تاکید سے نماز کی فضیلت، نماز کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے آپ نے بیان فرمائی، تاکہ لوگ اس کا خوب اہتمام کریں اور اسے کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ پھر جب اس نے بار بار پوچھا کہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے، اور یہ سوال بظاہر چوتھی بار ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی نماز کے بعد کافروں سے لڑنا سب اعمال سے افضل ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا، میرے والدین زندہ ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے والدین سے بھلائی کرنے کا حکم کرتا ہوں، یعنی ان سے نیکی کر اور ان کو تکلیف نہ پہنچا، اور ان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس قدر حق والدین کا فرض اور ضروری ہے کہ جس کام میں ان کو تکلیف ہو وہ نہ کرے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کا درجہ والدین کے حق ادا کرنے سے بڑا ہو، اور نہ اس میں حق تعالی کی نافرمانی ہو۔ اور تکلیف سے مراد وہ تکلیف ہے جس کو شریعت نے تکلیف شمار کیا ہے، اور اس سے زیادہ حق ادا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ اس مسئلہ میں عام لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ رسالہ ازالۃ الرین عن حقوق الوالدین میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں ضرور جہاد کروں گا، اور بے شک ان دونوں یعنی والد اور والدہ کو چھوڑ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خوب جاننے والا ہے، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور جہاد کرنے میں سے جس طرف تیری طبیعت راغب ہو اس کو کرو۔ ایک اشکال کا جواب: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد کا درجہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر ہے، اور بعض حدیثوں میں فرض نماز کے بعد حقوق والدین ادا کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کے بعد جہاد کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جہاد سے حقوق والدین کے افضل ہونے کی یہ معنی ہے کہ حقوق والدین چونکہ بندوں کے حق ہیں جو بندوں کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتے، اس اعتبار سے ان کا مرتبہ جہاد سے بڑھ کر ہے کہ اگر کوئی فرض جہاد ادا نہ کرے اور اس کا وقت نکل جائے تو توبہ کر لینے سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، مگر حقوق العباد فقط توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قسم کے سائل حاضر ہوتے تھے، اور آپ ہر شخص کو اس کی حالت کے مطابق جواب دیتے تھے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رائے حق پر چلنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔